اس پر قوم نوح اعتراض کرے گی کہ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، یعنی قوم نوح کے مشرکوں کا بھی نظریہ رضاخانی اور رافضیوں والا ہے، جو موقع پہ موجود ہو، یہ تو تھے ہی نہیں۔ تو امت کہے گی کہ ہم نے قرآن پڑھا کہ نوح نے دعوت دی، اور امت کی اس شہادت پر نبی کریم علیہ السلام تزکیۃ الشہادت تصدیق کریں گے کہ میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تو اب گواہی کس کی ہوگی؟ پہلے انبیاء کی دعوت کے گواہ، شہداء علی الناس۔ تو پہلے نبیوں نے دعوت دی، قرآن نے بیان کیا، امت اس کی گواہی دے گی، بَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہاری اس گواہی کا تزکیہ کریں گے۔ اب یہ بیان خود نبی کریم علیہ السلام کا موجود ہے بخاری اور مسلم میں کہ شہادت سے مراد کیا ہے؟ تزکیہ شہادت امت۔ دو، تیسرا کہ حدیث پاک میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو لوگ آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے تھے تو ان کے بھی جو اعمال اور کردار ان کا آپ کے سامنے تھا اس کی بھی آپ شہادت دیں گے۔ جیسے حدیث میں ہے بخاری میں اور مسلم میں کہ قیامت کے دن مجھ سے بھی سوال ہوگا جیسے حضرت عیسیٰ سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ سے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَّ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تو فرمایا مجھ سے بھی سوال ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے آپ سے سوال ہوگا آپ کی امت کے احوال کے مطابق، اور عیسیٰ سے سوال ہوگا ان کی امت کے حالات کے موافق۔ تو جتنی یہ جھوٹی روایتیں گھڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي، یہ روایتیں آپ نے بیان کی تھی؟ تو فرمایا اقول کما قال العبد الصالح، میں وہی جواب دوں گا جو حضرت عیسیٰ دیں گے۔ عبد الصالح وہ کیا ہے؟ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب میں ان کے اندر رہا تو اس وقت کا تو مجھے پتا ہے، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر مجھے پتا نہیں ہے۔ تو سامنے والے لوگ جو آپ کے زمانے میں تھے ان کے ایمان اور بعض اعمال جو ظاہری تھے ان کی آپ گواہی دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں صراحت موجود ہے۔ اور کتنے جواب آگے؟ جواب تو پہلا معنی، دوسرا گواہ، اور تیسرا امت کے حق میں گواہی ہوگی تو کیسے ہوگی؟ تزکیہ والی حضرت ابو سعید خدری کی روایت، اور امت کے ایمان و عمل کی گواہی کن افراد کی دیں گے؟ وہ اس حدیث میں ہے اقول کما قال العبد الصالح۔ تین باتیں۔ اب ذرا میری طرف توجہ، اس آیت سے حاضر ناظر یا عرض اعمال کا عقیدہ کشید کرنا کئی وجوہ سے کفر پہ مبنی ہے۔ دونوں، ایک تو بے شمار نصوص سے قطعیہ اس پر موجود ہے جو آپ کے حاضر ناظر کی نفی کر رہی ہے، آپ کی نبوت سے پہلے بھی، دوران نبوت، موت سے پہلے بھی اور موت کے بعد بھی، حاضر ناظر کی سری نفی پہ
نصوص قطعیہ قطعی دلالت موجود ہے. جیسے پہلے ادوار میں ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، آپ برادران یوسف کے پاس نہیں تھے جب وہ تدبیریں کر رہے تھے، تو ما کنت لدیہم. اسی طرح ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، آپ ان کے پاس وہاں موجود نہیں تھے جب مریم کی کفالت کی پورا اندازی ہو رہی تھی. ما کنت سابیا فی اہل مدین، آپ اہل مدین میں نہیں تھے. اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی. اور تمام واقعات کو قرآن کہتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک. ماضیہ ہم پیش کر رہے ہیں یہ وحی کے ذریعے، اور یہ انباء غیب ہے ما غاب عنک، جو تجھ آپ کی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے واقعات ہیں جو صریح اس پر دال ہے کہ آپ زندگی میں بھی حاضر ناظر نہیں تھے. اور اسی میں واقعہ معراج بھی ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اگر آپ حاضر ناظر ہیں تو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کا کیا معنی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کی حکمت ہے کہ تاکہ ہم آپ کو وہ نشانیاں دکھائیں جو آپ نے نہیں دیکھی. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، آپ کا ہجرت ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اخرجہ الذین کفروا. اسی طرح اور بھی اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، اور بھی واقعات. اور آپ کی وفات کے بعد بھی نصوص قطعیہ موجود ہیں کہ نہ آپ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں اور نہ عرض اعمال ہے. دونوں ان فاسد نظریوں پر مثلا 6 آیات کا یہ مضمون ہے کہ اما نرجنک بعض الذی نعدہم او نتوفینک. اب یہاں پر یا تو ہم وہ عذاب دکھائیں گے آپ کو جو ان سے وعدہ ہے، یا نتوفینک، آپ کو وفات دیں گے، دو میں سے ایک ہوگا. تو یہ مضمون قرآن کا کئی مقام پہ، اور اس کا مطلب ہے کہ وفات کے بعد پیغمبر بھی دنیا کی کوئی چیز دیکھ سکتے نہیں. یا رویت ہوگی یا وفات. تو رویت لامور الدنیا اور وفات نقیض ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتی. پھر پورا مضمون ہے اور سب پہ بھاری، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. اس آیت کی جب تفسیر آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا اصل معنی یہی ہے جو مؤید بالبراہین والدلائل ہے کہ لا علم لنا بعد وفاتنا، کہ وفات کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری امتیں کیا کرتی رہی اور کیا نہیں کرتی رہی. تو یہ آیت جیسے عدم سماع انبیاء پر انبیاء کا اجماع بتا رہی ہے، اسی طرح عرض اعمال کی نفی، حاضر ناظر اور علم غیب کی نفی پر بھی یہ قطعی دلالت ہے، اور اس میں شک کرنا صریح کفر ہے. اسی طرح وہ متواتر حدیث بخاری کی 32 صحابہ سے مروی قطعی متواتر قطعی ثبوت، جس میں صاف صریح یہ لفظ ہے انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ آپ کی وفات کے بعد جو یہ کرتے رہے، چاہے روزے کے اوپر جا کے، چاہے دور کھڑے ہو کے، یا تیری خیر ہوئے پیرے دار آتے روزے دی جانی چوم لین دے،
یہ اوپر جا کے بدعات کرتے رہے، انک لا تدری، آپ نہیں جانتے ان کو۔ یہ صاف سری 32 صحابہ سے مروی مضمون متواتر۔ تو جب ما آدس بعدہ کا یہ عرض اعمال حاضر ناظر دونوں باطل اور فاسد نظریات کی سری نفی اور تردید ہے، اور اس کو میں نہیں پیش کر رہا، علامہ آلوسی نے بھی اسی سیاق میں پیش کیا ہے، سورۃ الحج میں اسی سیاق میں پیش کیا، اور حضرات نے بھی پیش کیا۔ تو بہرحال اس سے شہادت یا شاہد کا یہ مضمون لینا کہ آپ حاضر ناظر ہیں یا امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ سری نصوص کی خلاف اور تکذیب ہو کر یہ کفر پہ مبنی مانا ہے، اور اسی کا نام تحریف ہے، اور یہی تحریف یہود ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ لیکن بات پھر بھی نہیں بنے گی۔ پانچویں بات عرض کر رہا ہوں، پھر بھی بات نہیں بنے گی۔ کیوں؟ کہ اگر حاضر و ناظر ہی لینا ہے تو پھر شہداء علی الناس اور یکون الرسول علیکم شہیدا، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ امت ساری امتوں میں حاضر ناظر اور نبی صرف اس امت پہ حاضر ناظر، تو پھر امت کا حاضر ناظر ہونا زیادہ ہو گیا نبی سے۔ اور مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے کسی بھی کمال میں امتی کو نبی سے بڑھانا یہ خالص کفر ہے۔ تو مفتی احمد یار کے اس قانونی فتوے کے مطابق اگر حاضر ناظر مانا لیا جائے تو پھر مانا ہوگا کہ امت تو ہے سب لوگوں پہ حاضر ناظر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے صرف اس امت پہ حاضر ناظر، تو امت بڑھ گئی، امت کا حاضر ناظر ہونا بڑھ گیا۔ تو مفتی صاحب کا فتویٰ سوچ لو، تو یہ بھی یہ استدلال خالصتاً کفر پر مبنی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وہ تین معنی جو پہلے میں نے عرض کیے وہی معنی ہیں، اور انشاءاللہ اس کی جو مفصل بات ہے وہ حاضر ناظر کے مسئلے میں آئے گی۔ یہاں صرف میں نے آیت پر تھوڑا سا کلام کر دیا۔ اب ذرا دیکھیں کہ شہداء علی الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ لفظ کمپیوٹر سے غلط لکھا ہوا ہے، اس کو صحیح کر لو۔ یکونا اس طرح نہیں ہے، یکون الرسول یہ جو لفظ ہے کمپیوٹر نے رلا ملا دی ہے، جہاں اغلاط ہیں تو وہاں تصحیح کر لیا کرو، یہ کمپوزنگ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یکون الرسول علیکم شہیدا، قال اکثر المفسرین قالوا معنی شہیدا مزکیا، مزکیا وہی ہے کہ امت کی شہادت کی تزکیہ کریں گے، یہ البحر المحیط ہے۔ اور معالم خازن مظہری انہوں نے بھی لکھا معدلا و مزکیا، یہ شہیدن کا معنی یعنی حضرت ابو سعید خدری والی روایت کو اسی کو یہ لے رہے ہیں۔ آپ کو کچھ سمجھ آئی میری؟ آگے چلو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا ثانی جواب حکیمانہ وَمَا جَعَلْنَا اور نہیں کیا ہم نے القبلۃ قبلہ کعبہ کو، القبلہ کا القبلہ تا کے بعد الکعبہ تا جعلنا کا مفعول ہے، اور معنی یہ ہوگا جعلنا بمعنی سیرنا، اور نہیں کیا ہم نے قبلہ کو کعبہ،
نہیں کیا ہم نے قبلہ کو کعبہ کو قبلہ، کعبہ کو قبلہ، التی کنت علیہ، جس پر آپ ہیں، ایک ہے جس پر آپ تھے، دوسرا معنی ہے جس پہ آپ ہیں، انت الآن، اب جس پہ آپ ہیں، اب ہو گیا جس پہ آپ، اب ہو گیا تو بیت اللہ، تھا تو بیت المقدس، الا لنعلم، مگر یہ کہ ہم نعلم ممتاز کر دیں، لنمیز جدا کر دیں، علم کو تمجیز لازم ہے، لازم مانے علم والا، حضرت عائشہ نے بھی کیا تو اس پر آج تک سیکھ رہے ہیں، تو یہاں تمجیز والا معنی ہے لنعلم، لنمیز، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، تاکہ ہم ممتاز کر دیں، جدا کر دیں، نکھیر دیں، من یتبع الرسول، ان لوگوں کو جو تابعداری کرتے ہیں رسول کی، ممن متمیزن، ممن جار مجرور متعلق متمیزن، ممن متمیزن، ان سے جو پھر جاتے ہیں، ینقلب، ان سے ممتاز کرنا ہے جو پھرتے ہیں اوپر اپنی ایڑیوں کے، تو یہ علت تفصیلی آگے کہ تاکہ ہم لنعلم، نعلم پر اشکال ہے، اس کا ظاہری معنی تاکہ ہم جانیں، حالانکہ اللہ عالم الغیب ہے، تو لنعلم تاکہ جانے کا کیا معنی، ایک اس کی آسان تفسیر ہے، وہ یہی ہے کہ یہاں علم بمانت تمجیز ہے، تاکہ ہم جدا کر دیں، الگ الگ کر دیں، اور ایک اس کا تھوڑا علمی نکتہ ہے کہ کسی چیز کے علم کے دو درجے ہیں، ایک تو حقیقت شے کا علم ہے، جاننا، اور ایک ہے کہ جاننے کے مطابق اس چیز کا نفس الامر میں ظہور پذیر ہونا۔ تفہیم کے لیے ایک مستری ہے، اس کے ذہن میں نقشہ ہے کہ یہ مکان جو بنے گا، مسجد کا نقشہ ہے، مسجد بنے گی، اب اس کے علم میں ہے کہ مسجد کیسے بنے گی، وہ جانتا ہے، لیکن وہ مسجد جب خارج میں وجود پذیر ہو، اس کا وجود سامنے آئے گا اور بن جائے گی، تو اس کو کہتے ہیں علم ظہور۔ کیا ہے علم ظہور؟ تو نفس علم تو پہلے موجود ہے، لیکن اس کا ظہور جب ہوگا خارج میں، نفس الامر میں وجود ہوگا، تو اس کا نام کیا ہوگا؟ علم ظہور۔ تو جہاں اللہ کے علم میں تو تھے کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے، لیکن جب منافق نے دانت نکالے تو زہر ہو گیا۔ اب اللہ کے علم میں تو تھا، لیکن نفس الامر اور خارج میں اس کا ظہور تب ہوگا جب منافق مومن سے جدا ہوگا۔ اس لیے یہاں معنی کیا ہے؟ لنعلم سے مراد علم ظہور۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ کیا ہے؟ علم ظہور، یہ علمی تعبیر ہے، علماء کے لیے سمجھنا آسان ہے، اور جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اتنے یاد کریں تاکہ ہم جدا کر دیں متبعین اور منافقین کو۔ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، بإن کانت، توجہ کرنا، ان کانت، یہ بعض نے ان نافیہ بنایا اور لام کو ان کانت، نہیں تھا یہ بڑا، مگر بعض نے ان مخفف من المثقل بنایا کہ اصل انا تھا، اور کبھی مخفف بن جاتا ہے مثقل، پڑھتے ہو نحو میں،
بعض نے ان وصلیہ بنایا اگرچہ بَإِنْ كَانَتْ اگر اخفش بزرگ کہتے ان وصلیہ بَإِنْ اگرچہ کانت لکبیرتن ہے تحویل قبلہ لکبیرتن البتہ گرا مشکل بھاری مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی الا علی الذین ھدی اللہ مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت نصیب کی. تحویل قبلہ والا حکم بڑا بھاری حکم ہے لیکن جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی بھاری نہیں. تمہیں کوئی بھی سمجھ نہیں ہے میں نے کیا کہا. تحویل قبلہ کا حکم بڑا حکم تھا نا, قبلہ بدل گیا. تم تو جہاں سن رہے ہو تو وہاں جو منافقین کا پروپیگنڈا تھا بلے 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 بلے. پورے مدینے میں اتنا شور کیا بے ایمانوں نے کہ اس نبی کو تو اپنے مذہب میں معاذ اللہ شک ہے, کبھی کدھر منہ کرتا ہے کبھی کدھر کرتا ہے. پھر یہودی ساتھ مل گئے اور یہ مولوی ساتھ جس پراپیگنڈے میں مل جائے تو شیطان پھر سو جاتا ہے. شیطان کہتا ہے واہ میرے پترو تم آگے میں بے فکر ہوں, اب تم میرے نائب بن گئے ہو. تو بہت بڑا پراپیگنڈا توبہ توبہ. تو فرمایا بات لکبیرتن بڑا مشکل معاملہ تھا لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دی ان پہ کوئی مشکل نہیں تھا. اب یہاں ایک اور بڑا مشکل معاملہ ہے. بزرگ چل پڑے, انہوں نے کہا 70,000 تے پتہ نہیں ہزاروں تے پتہ نہیں کتنے لوگ مرتد ہو گئے. جلالین ذرا پڑھ کے دیکھنا, اور باقی جلالین والے کو تو 70 پورا یاد ہے, جدھر بھی ہو 70 کا حصہ پکا ہے. تو بڑے اچھا آپ کے مولوی بھی کہتے ہیں بڑے لوگ مرتد ہو گئے. اور بھائی کچھ ایک کھوپڑی بھی ہوتی, یہ کیا ہے الا علی الذین ھدی اللہ. اللہ فرماتے ہیں جن کو ہدایت ملی تھی ان پہ مشکل بھی نہیں گزرا, مرتد ہونا تو دور کی بات ہے, ان پہ کوئی مشکل نہیں ہوا, ذرا مسئلہ نہیں بنا. حتیٰ کہ قباء کی مسجد والے نماز پڑھ رہے تھے صبح کی, اور ایک آدمی گزرا, بخاری شریف 4448 نمبر حدیث ہے, ایک آدمی گزرا اور اس نے دور سے کہا فَقَالَ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ قُرْآنًا أَن يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ. اتنا جملہ اس نے کہا. یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے, اس نے کہا کہ پیغمبر پہ قرآن آ گیا اور اس میں حکم اترا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر لو, بیت اللہ کی طرف. تو جتنے صحابہ قباء میں کھڑے تھے نماز کے اندر ہی کعبہ کی طرف مڑ گئے. تو بھاری ہوا ان پہ. مرتد کون ہوئے؟ 70,000 تھے, اتنے ہزار تھے, اتنے 100 تھے, اتنے کون مرتد ہوئے؟ اور بائی نہیں, گپو ٹیشن. ایک صحابی بھی مرتد زندگی میں نہیں ہوا. ہو سکتی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا اوپر ذکر آ رہا ہے من یتبع الرسول ممن ینقلب, اور یہ وہ تھے سیقول السفہاء منافقین, پراپیگنڈے باز. تو یہ مقصد ہی تھا کہ مخلص اور مومن کو جدا کرنا, مخلص مومن کو منافق سے جدا کرنا. تو وہ جو نفاق چھپا کے سوپر بیٹھے تھے نا اور اندر اندر پلید تھے, وہ لقی النبی بالایمان نہیں تھے, اسی بے ایمانی اور نفاق کے ساتھ تھے. تو قبلہ بدلا, انہیں موقع مل گیا باتیں کرنے کا. صحابہ پہ بھی ظاہر ہوا مارے اس کو تو بڑا مظلوم, بڑا بے ایمان ہے, بڑا شیطان ہے, باتیں کیسے بنا رہا ہے. تو یہ تمجیز مقصد تھی. تو اللہ نے خود جب وضاحت کر دی
الا علی الذین ھدی اللہ، ہدایت یافتہ پر تو مشکل ہی نہیں ہوا، مرتد ہونا دور کی بات، اس لیے ایک صحابی بھی مرتد نہیں ہوا، اور ہمارا گواہ خود قرآن ہے، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ ھَدَى اللَّهُ۔ حیرانگی کی بات ہے، یہ آیت پڑھتے بھی ہیں، اس کی تفسیر سے نکل کے جی بہت سارے مرتد ہو گئے، یہ تو کہہ رہے یہ مرتد ہوئے ہی کوئی نہیں، ہدایت یافتہ پہ تو بھاری نہیں ہوا۔ یہ کون سی قرآن فہمی ہے کہ اس آیت سے گزر کے پھر کہنا جی مرتد ہو گئے، فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے؟ تو یہ جہالت پہ یہ تب ہے نا کہ روایات کو قرآن پہ حاکم مانتا ہے، قرآن کو روایات پہ حاکم مان، اور یہ ماننا پڑے گا کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی یعنی صحابہ، ان میں سے کسی پر جو گراں بھی نہیں گزرا، بھاری بھی نہیں، اور اسی پر سارے شواہد موجود ہیں، قباء والی مسجد والا شاہد بھی اسی پر موجود ہے۔ علی الذین ھدی اللہ وما کان اللہ لیجزی ایمانکم۔ اس کے دو معنی، ایک معنی اکثر مفسرین نے کیا کہ جہاں ایمان سے مراد صلاۃ ہے، نماز ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے، سوال کی دو تقریریں ہیں، ایک غلط تقریر ہے، ایک صحیح تقریر۔ سوال کی ایک تقریر جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ بعض اہل ایمان کو اس پر تردد ہوا کہ جو نمازیں ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی وہ ہوئی یا نہیں، یہ غلط تقریر ہے۔ اہل ایمان کو کوئی تردد نہیں ہوا، کیونکہ اہل ایمان سمجھتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف جو منہ کر کے پڑھی ہیں وہ بھی نبی کی اتباع میں پڑھی، تو انہیں ان نمازوں پہ کوئی شک ہو سکتا نہیں۔ دوسری صحیح تقریر یہ ہے کہ منافقین نے پراپاگنڈا کی، اعتراض کی، اچھا جی اب کعبہ بدل گیا قبلہ، تو پھر یہ بتاؤ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ان نمازوں کا کیا بنا؟ تو یہ تحریک المنافقین تھی، اور یہ وہاں چڑ چڑ کرتے تھے، جس طرح آپ میں بھی کچھ بزرگ ہوں گے یقیناً کہ اعتراض برائے اعتراض تو ہر جگہ پہ ہوتی، ہر مجلس میں، تو وہ اعتراض سکھاتے، اچھا پھر ان کا کیا بنا بھائی جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، ان کی نمازیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ یہ وہ اعتراضات چھوڑتے تھے، اللہ نے اس کا جواب دیا، اور حاصل یہ ہے کہ انہوں نے بھی تو میرے حکم پہ پڑھی تھی، للہ المشرق والمغرب، تو وہ ضائع کیسے ہوگی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ تو معروف تفسیر ہے، اور ان مولویوں کی عبارتیں دیکھ کر جو معنی فٹ آ رہا ہے نا وہ دوسرا ہے، اس کو لگاؤ علی الذین ھدی اللہ کے ساتھ، اور اوپر لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تحویل قبلہ ہے نا یہ تمجیز کے لیے تھا، کس کے لیے تھا؟ کس کے لیے تھا؟ تمجیز کے لیے تھا، امتحان تھا، امتحان۔ باقی جو تھے نا منافق وہ تو گئے کھل، اور جو تھے مومن وہ ہدایت پہ اسی طرح پکے رہے، اور اللہ کی حکمت بھی یہی تھی، یہ تعویل قبلہ کوئی ایمان ضائع کرنے کے لیے نہیں تھا، اس لیے حد اللہ کو ہدایت پہ قائم رکھا، حد اللہ کو ہدایت پہ قائم رکھا، اور جو پہلے ہدایت پہ نہیں تھے ان کے پول کھل گئے۔ سمجھ آ گئی تو ٹھیک، نہیں آئی تب بھی ٹھیک۔
تو اب ایمان کے معنی میں ہوگا، تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان سے نماز مراد لینا مجازی معنی ہے، یہ ہوگا تسمیت الکل باسم الجز، تسمیت الکل یہ نماز اس کی جز ہے ایمان کی، تو جز بھی اضافی بنے گی، تو یہ دور کا مجاز کا ارتکاب ہوگا۔ یا معنی یہ کرنا پڑے گا کہ وہ نمازیں بھی بتقاضے ایمان تھی لیکن پھر بھی مجاز ہے۔ لیکن اگر آپ ما کان اللہ لیجزی ایمانکم کو لگاؤ نا حد اللہ کے ساتھ اور لنعلم سے اگلی عبارت پوری ذہن میں ہو، تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو تحویل قبلہ کیا ہمارا مقصد تھا منافقین کے پول کھلے اور جو مومن تھے ان پر تو کوئی بھاری نہیں گزرا، اور اللہ مومنوں کے ایمان کو ضائع کرتے ہی نہیں، اور نہ تحویل قبلہ اس لیے ہوا کہ کوئی مومن مرتد ہو، قبلہ تحویل قبلہ ہوئے اس لیے کہ مومن پکے اسی طرح رہے اور منافقوں کے پول کھل جائیں۔ تو اب ایمان حقیقی معنی میں ہوگا، لیجزی ایمانکم، کس کو سمجھ آئیے بھائی؟ ماشاءاللہ۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم، البتہ بہت شفقت کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لرؤوف الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجهك في السماء بار بار پھرنا آپ کے چہرے انور کا، فی السماء آسمان کی طرف، آسمان میں یعنی آسمان کی طرف، آسمان کی طرف بار بار پھرنا، تقلب وجہ کا، تقلب میں تکرار ہے، قد نرا تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلب بار بار پھرنا تیرے چہرے انور کا، آپ کے چہرے انور کا آسمان کی جہت کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس ضرور بے ضرور پھیر دیں گے ہم آپ کو، قبلۃً ایسے قبلے کی طرف، تَرْضَاهَا جس پر تو راضی ہو جائے گا، جس پر تو راضی ہو جائے گا، معنی ذرا سمجھنا ہے، راضی ہو جائے گا۔ فَبَلِّ حکم تعبیر، فَبَلِّ وَجْهَكَ پس پھیر میرے پیغمبر اپنے چہرے انور کو، شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کے، بحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی ہو تم، کنتم فَبَلِّ حکم نبی کریم علیہ السلام کو ہے، اور المراد من الوجہ ہونا جملہ تو بدل الانسان، تو وجہ کی تعبیر وجود سے ہوتی ہے، اپنا چہرہ پھر یعنی اپنا وجود مبارک رخ انور کر لے مسجد حرام کی طرف، بحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فَبَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا پس پھیرو اپنے چہروں کو طرف مسجد حرام کے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ عام طور پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو تقلب وجہک فی السماء، یہ آپ کو ذوق اور شوق تھا اس لیے آپ آسمان کی طرف دیکھتے، اس طرف اور محبت میں، شوق اور ذوق میں کہ ابھی حکم آئے اور قبلہ ابھی بدلے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو عام مفسرین نے یہی کہا کہ آپ کا جو آسمان کی طرف دیکھنا تھا وہ اس طرف اور اس محبت میں تھا،
شوق اور ذوق میں تھا کہ اب بھی اللہ کی طرف سے حکم آئے اور قبلہ بدلے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا سیاق و سباق اور نظم یہ بتاتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کی چاہت تھی، لیکن آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا یہ عذرو محبت نہیں تھا، بلکہ آپ چاہتے تھے کہ اب بھی کچھ دنوں تک قبلہ نہ بدلے، کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہیں، یہودی پراپیگنڈے باز ہیں، انہوں نے پراپیگنڈا کرنا ہے، تو آپ کے ذہن مبارک میں یہ بات تھی کہ قبلہ کچھ عرصہ بعد بدلے، تو آسمان کی طرف دیکھنا اس فکر کی وجہ سے تھا کہ کہیں حکم آ ہی نہ جائے، کہیں حکم ابھی آ ہی نہ جائے۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ آپ کے پاس لکھا ہے، اس کو دیکھنا کہ حضرت تحویل قبلہ کو دل سے نہیں چاہتے تھے، یعنی فی الفور۔ اس پر حضرت فرماتی ہیں کہ پہلا قرینہ ہے تقلب۔ تقلب جو باب ہے یہ تکلف پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کا اوپر دیکھنا تکلف کی بنا پہ تھا، اور دوسرا قرینہ کہ آگے دو زجریں آ رہی ہیں، دو زجریں وہ آئیں گی کہ بالا یہ دو زجریں کٹھی کہ یہ حکم آ گیا، اب اگر آپ نے ان کے احوا کی اتباع کی، مشرکی اہل کتاب کی ان کی احوا کی اتباع کی، تو اس پر زجر ہے۔ تو یہ زجریں مختلف آ رہی ہیں، دو بڑی ہیں جن میں اہل کتاب کی اتباع سے روکا گیا ہے کہ ان کی باتیں والا ان اتبعت آباءہم من بعد ما جاءک من العلم انک اذا لمن الظالمین۔ تو حضرت فرماتی ہیں اگر یہ اوپر دیکھنا اس تمنا پہ تھا تو یہ زجریں کیوں ہوئی؟ تو ان دو قرینوں کی بنا پر حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے بخاری کی حدیث کو بھی ریجیکٹ کیا۔ حدیث نمبر 4486 ہے، جس میں یہ آیا کہ آپ اس شوق ذوق سے دیکھ رہے تھے، لیکن مولانا فرماتی ہیں کہ قرآن میں جو دو قرینے ہیں یہ کبھی ہیں اور وہ خبر واحد ہے، اور قرآن کے ان قرائن کے مقابل خبر واحد کا کوئی مقام نہیں۔ خیال کرے تمہارے چربی کے ڈبوں کو پھر کہیں بو نہ شروع ہو جائے، اور جہاں اگر بو آئی تو گٹر کے اندر دفن کریں گے، کیونکہ جہاں مولانا حسین علی ہے، ہاں مولوی خضر کو تو جو مرضی گالیاں نکالو، جہاں مولانا حسین علی آ گئی ہے، اور مولانا حسین علی کو ذرا بک بک کر کے دیکھو۔ اب تھوڑی چٹان میرے خیال ہے سخت ہے، ہمیں گالیاں نکالنی آسان ہے، اور کہتے ہیں جی اکابر سے اعتماد اٹھ رہا ہے۔ یہ کون اٹھا رہا ہے اکابر سے اعتماد؟ اس کی بھی تحقیق کرو، اکابر سے اعتماد کون اٹھا رہا ہے؟ اٹھ بھی ہے بانے خورو، دردہ ہو پیڑا ہو تے پھکیاں ہو، پیڑا ہو تے پھکیاں اور یاد کرو، پیڑا ہو تے پھکیاں ہو۔ آپ کو سمجھ آئی حضرت کی؟ اور یہ تو انشاءاللہ چلے گا، یہ جو تم نے بناسپتی فتوے بنا کے بعض بے ایمانوں نے پھیلائے ہوئے ہیں، ان کے فتوے کی مار میں دکھاؤں گا کہاں تک جاتی ہے۔ بدنام ہمیں کرتے ہیں اور یہ فتوے لگاتے ہیں، اور یہ اکابر سے ہٹ گئے، اور یہ تحقیقات کیا کرتی ہے، اور خود ایسے جاہل ملا ہیں
کہ یہ جو تحقیقیں کرتے ہیں نہ کوئی محدث بچتا ہے نہ مفسر بچتا ہے اور نہ کوئی توحید کا خادم بچتا ہے، صرف ناک سے آواز نکالنا تو یہ ایسے ہی ہے کہ صوت من الدبر، اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا، اس سے آدمی نہ کوئی ولی اللہ بنتا ہے اور نہ کوئی، اور اگر اس سے بنتا ہوتا تو الاخری۔ چلو آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ ہاں، بخاری کی حدیث 4486 ہے، اس پر انٹرنیشنل نمبر ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں تکلم کا لفظ کچھ اور بتا رہا ہے، اور بَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، خیبر پختونخوا کا ایک بزرگ ہے، اس کی میں نے تفسیر دیکھی، اس میں وہ لگا ہوا ہے ہمارے بعض مشائخ یہ کرتے ہیں لیکن یہ صریح بخاری کے خلاف ہے، اس لیے آپ اس کو نہیں مانتے، اور بالکل غلط ہے۔ بعض مشائخ نہ لینا پتر، بعض مشائخ کون ہیں؟ مولانا حسین علی، جہاں کیوں تلبیس کرتا ہے تدلیس؟ بعض مشائخ جو کرتے ہیں، بعض مشائخ کا نام لے کہ مولانا حسین علی کرتے ہیں، اور یہی درد عبدالشکور ترمذی کو ہوا تھا، اس نے جہاں پر بات کی، اور اس کا پھر شیخ القرآن نے جواب لکھا، اس کا بھی جواب دیا اور قرائن سے ثابت کیا۔ تو ہمارے ساتھ کچی گوٹیاں مت کھیلو۔ دیکھو جی، فَلَنُبَلِّغَنَّكَ کا ہو گیا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُبَلِّغَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ راضی ہو جائیں گے حضرت کے معنی پر، اور جو مفسرین عام نے معنی کیا کہ ہم پھیر دیں گے آپ کو ایسے قبلہ کی طرف کہ آپ ہیں اس کو، آپ محبوب رکھتے ہیں اس کو، یہ دوسرا معنی بنے گا۔ فبلے، حکم تعبیل آ گیا، پس پھر اپنا چہرہ انور شاطر طرف المسجد الحرام بحیث ما کنتم ہو گیا۔ آگے فرمایا ان الذین اوتوا الکتاب، بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، البتہ جانتے ہیں وہ یہ کہ الحق من ربہم، انہ التحویل المدارک، التحویل کہ یہ تحویل قبلہ، الحق من ربہم حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ ذرا بھی بے خبر اما ان اعمال سے یعملون جو یہ کر رہے ہیں۔ بلا ان اتیت الذین اوتوا الکتاب، اناد بالقبلہ، مولویوں کا اناد اور دشمنی، فرمایا انہیں پتہ ہے بے ایمانوں کو کہ تعبیل قبلہ حق ہے، جان بوجھ کے ڈنڈی مار رہے ہیں، لیکن اگر آپ پیش کر دیں اتیت الذین، اگر آپ پیش کر دیں ان لوگوں کو جو کتابیں دیے گئے، اوت الکتاب، بڑے بڑے مولوی اور پیر، بے کل آیت، ہر قسم کی دلیل، ما تبعو قبلتک، نہیں پیروی کریں گے تیرے قبلہ کی۔ فرمایا مولویوں سے ہدایت کی امید نہ رکھنا، ساری دلیلیں بھی پیش کر دے بے کل آیت کہ یہ سارا مسئلہ حق ہے، لیکن انہوں نے مرغے کی ایک ٹانگ ہی پکڑے رکھنی ہے، بالکل ملا ماننے کے لیے تیار۔ آج بھی یہی ہے، عام جٹ مان لیتا ہے لیکن ملا بے ایمان نہیں مانتا، ہزار دلیلیں دو، آگے چونکہ چنانچہ گویا اگر مگر چے گیا جہنم میں۔ ہاں، ما تبعو قبلتک وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ نہیں تابع داری کرنے والے ان کے قبلہ کی، اور وما بعضہم، اور نہیں ہے بعض ان کے تابع داری کرنے والے قبلۃ بعض کے قبلہ کی، وہ ایک دوسرے کے قبلہ کو بھی نہیں مانتے۔ مولویوں کا بھی آپس میں جھگڑا ہے، یہودی اور قبلہ مانتے ہیں عیسائی،
اور کونے کو قبلہ مانتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے قبلہ کو بھی نہیں مانتے، تیرے قبلہ کو کیا مانیں گے؟ بالا ان اتبعتا، یہ دوسرا زجر ہے، بالا ان آتیتا، یہ پہلا زجر ہے۔ اگر آپ ان کو سارے دلائل بھی پیش کر دیں یہ مانیں گے نہیں تو پھر غم کس کا؟ یا زجر عتاب تذکیر بالحب کے معنی میں، پیغمبر کے لیے یہ تربیت ربانی ہے، یہ وہ زجر ڈانٹ نہیں ہے جو دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں عتاب خطابات، خطاب یہ کیا ہے؟ محبانہ، تذکیر محبانہ۔ تو یہاں زجر کا معنی سمجھ لیں کہ محبت کے ساتھ تربیت کرنا، تو پیغمبر کی تربیت کی جا رہی کہ میرے پیغمبر یہ مولوی بڑے بے ایمان ہیں، ساری دلیلیں بھی آپ دے دیں یہ بے ایمان ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کیوں پریشان؟ آپ اپنے قبلہ پہ رہیں۔ اور بلا ان اتبعتا سمجھا کر یہ بھی تربیت ہے۔ فرمایا شیخ ثانی اگر آپ نے اتباع کر لی، کر نہیں سکتے، پنجابی معنی بہترین ہے، آقا دھینوں سڑاواں نوہنوں، یہی علم معنی کا ضابطہ ہے کہ کہا کس کو جاتا ہے؟ سنایا دوسرے کو جاتا ہے، کہا پیغمبر کو جا رہا ہے، سنایا امت کو جا رہا ہے۔ بلا ان اتبعت اہواءہم، اگر آپ اتباع کریں ان کے خیالات فاسدہ کی، خواہشات کی، بعد اس کے کہ آ گیا تیرے پاس علم قطعی۔ علم قطعی امر کو کہتے ہیں، انکا اذن، بے شک اس وقت آپ بھی، لمن الظالمین، بے شک آپ البتہ ہو جائیں گے لمن، کس سے؟ ظلم کرنے والوں سے، کیونکہ ایک طرف قرآن ہو، ایک طرف قطعی چیز ہو، اور مقابل میں احواؤ، قرآن کے مقابل احوا آرا، ان کی پیروی کرنا ظلم ہے۔ ان کی پیروی کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ایک طرف قرآن ہے، مقابلے میں کالا فلان ہے، اور کالا فلان ہے آرا ہے، اور کیا ساتھ ہیں؟ ان کی خواہشات ہیں۔ تو قرآن کے مقابل کسی روایت، حکایت، خواہش، چونکہ چنانچہ، گویا، اگر مگرچہ، آہوا، اس کی پیروی کرنا یہ ظلم ہے۔ آپ نے کی تو لمن الظالمین۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، ہو کا مرجع دو ہیں، یعرفون القبلتا، یعرفون القبلتا، دوسرا یعرفون النبی، وہ جانتے ہیں اس قبلہ کو اور تعبیر والے مسئلہ کو، تو کما جیسا کہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی جیسے بیٹے کی پہچان میں کوئی مغالطہ نہیں ہوتا، ان بے ایمانوں کو تحویل قبلہ میں اور نبی آخر الزمان کی صفات دیکھ کر ان کے پہچاننے میں بھی کوئی تردد نہیں ہے، بالکل پہچان لیتے ہیں، پہچانتے جانتے ہیں۔ بَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ایک پارٹی ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ جان بوجھ کے چھپاتی ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یا الحق سے امانہ امر واقعی جو ثابت ہو چکا ہے وہ جاننے کے باوجود نہیں مانتے۔ الحق من ربک، هو الحق من ربک، وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے جو ثابت ہو چکا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہونا شک کرنے والوں سے۔ یہ بالکل حق مسئلہ ہے، اس میں شک کرنے والوں سے نہ ہونا۔
وَلِكُلِّ امت، یہ حکمت تعویل ہے، ہر امت کے لیے وجہت، ایک قبلہ ہے، وجہت کا معنی ایک قبلہ ہے، ہوگا وہ امت، وہ گروہ مولیہا، وہ اس کی طرف منہ کرتے ہیں، فاستبقوا الخیرات، مطلب کیا ہے؟ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قبلہ مقرر کیا، ان کی اجتماعیت کے لیے وہ اپنے اپنے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں۔ بس اب تعویل قبلہ کی باتیں چھوڑو، فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، مسئلہ بیان ہو گیا۔ اب اس مسئلے کو چھوڑ دو، فاستبقوا الخیرات، توحید پھیلانے میں آگے بڑھو، توحید و سنت کی اقامت میں آگے بڑھو، مسئلہ بیان کرنے میں آگے بڑھو، ان باسوں میں نہ پڑے رہو، جو مان جائے مان جائے، جو نہ مانے جائے جہنم میں۔ تم ان میں الجھ کے مشن کو پیچھے نہ کرو، فاستبقوا الخیرات، اس بات کو چھوڑو، خیرات میں آگے بڑھو۔ خیرات سے سب سے بڑی خیر توحید کی دعوت ہے، اور شرک کی تردید ہے، سنت کی ترویج ہے، بدعت کی تردید ہے، مشرکوں سے بائیکاٹ ہے، بدعتیوں سے بائیکاٹ ہے۔ بس تم اسی پہ قائم رہو، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی ہوگے تم، لائے گا تم سب کو اللہ، لائے گا تم سب اللہ سب کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن حیث خرجت، سفر نبوی کا بیان تفصیل آ گئی، پہلے حضر کا حکم تھا، اب سفر کا حکم ہے۔ جہاں کہیں سے بھی آپ جاؤ، خرجتا، جہاں تشریف لے جاؤ، فبل وجہک، پس پھیر چہرہ اپنا طرف مسجد حرام کے، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ حکم عام، ہو زمین کا مرجع، یہ حکم عام، لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، البتہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ ذرا بھی بے خبر ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ صرف حضرت کو حکم ہے، اس کو اعادہ فرمایا جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَبَلِّغْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اب یہاں امت کو خطاب ہے، حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں بھی ہو تم، پس پھیرو اپنے چہروں کو، شطر المسجد لئلا یکون للناس علیکم حجہ، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، یہ وہ تفصیلی علت آ گئی۔ یہ کیوں قبلہ بدلا اور کیوں منہ پھیرو کعبہ کی طرف، تاکہ نہ رہے بات سے لوگوں کے تمہارے خلاف حجت، کوئی جھگڑنے کا موقع، کوئی دلیل ہاتھ نہ آئے۔ الا الذین ظلموا، یہ مستثنی منقطع ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ظلم سے مراد جو معاند ضدی ہیں، وہ بک بک سے باز نہیں آئیں گے، منہم، ان سے، فلا تخشوہم، ان ضدیوں سے ڈرنا نہیں ہے، ان کے اعتراضوں سے نہیں ڈرنا، فلا تخشوہم، نہ ڈرنا ان سے، بخشونی، مجھ ہی سے ڈرنا ہے، ان سے نہیں ڈرنا۔ یہ دعوت کا طریقہ بھی آ رہا ہے، یہ رباط اور میدان